اس کے بعد مولانا حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہدہد کی حکایت بیان کرتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ یہ حکایت کیا ہے اور اس میں ہمارے لیے کیا سبق پوشیدہ ہے۔ مولانا لکھتے ہیں، چوں سلیمان را سرا پردہ زدند، یعنی جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا خیمہ لگایا گیا، جملہ مرغانش بخدمت آمدند، تو فرماتے ہیں تمام پرندے ان کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ ہم زباں و محرم خود یافتن، فرماتے ہیں کہ پرندوں نے سلیمان علیہ السلام کو اپنا ہم زبان اور محرم پایا، پیشیو یک یک بجاں بشتافتن، تو تمام پرندے ایک ایک کر کے ان کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آگے لکھتے ہیں، جملہ مرغاں ترک کردہ چیک چیک، فرماتے ہیں کہ تمام پرندوں نے اپنے چہچہے چھوڑ دیے، با سلیمہ گشتہ افسا من اخیق، اور سلیمان علیہ السلام کے ساتھ بھائیوں سے بھی زیادہ فصیح ہو گئے، گل مل گئے۔ آگے لکھتے ہیں، ہم زبانی خیشی و پیوندی است، مولانا فرماتے ہیں کہ ہم زبانی قرابت اور رشتہ داری ہے۔ مرد با نامحرماں چوں بندی است، اور فرماتے ہیں کہ بندہ نامحرموں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے قید خانے میں۔ آگے لکھتے ہیں، اے بسا ہندو و ترک ہم زباں، فرماتے ہیں ہم نے بہت سے ہندو اور ترک ہم زبان دیکھے ہیں۔ اے بسا دو ترک چوں بیگانگاں، اور فرماتے ہیں کئی دفعہ ہم نے دو ترک ایک دوسرے سے بیگانہ بھی دیکھیں۔ پس زبان محرمی خود دیگر است، فرماتے ہیں کہ سمجھ آ گئی محرمی کی زبان اور چیز ہے، ہم دلی از ہم زبانی بہتر است، اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر دل مل جائیں تو یہ ہم دلی ہم زبانی سے بھی بہت بہتر ہے۔ مولانا اس میں فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ظاہری طور پر ہم زبانی بھی اچھی چیز ہے، لیکن اس کے مقابلے میں باطنی ہم زبانی محرمیت کی جان ہے، اور یہ ظاہری ہم زبانی سے افضل ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ باطنی ہم زبانی کی بات ہی کچھ اور ہے، کیسے؟ فرماتے ہیں غیر نطق و غیر ایماء و سجل، یعنی بغیر بولے، بغیر اشارہ کیے اور بغیر لکھے 100,000 ترجمہ خیزت ز دل، فرماتے ہیں دل سے لاکھوں ترجمان پیدا ہو جاتے ہیں۔ مزید کیا لکھتے ہیں، جملہ مرغاں ہر یکے اسرار خود، فرماتے ہیں تمام پرندے اپنے اپنے راز از ہنر و از دانش و از کار خود، اپنے اپنے ہنر، اپنا اپنا علم اور اپنے اپنے کام، با سلیمہ یک بیک وابی نمود، فرماتے ہیں ایک ایک کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام پر ظاہر کرتے، و از برائے ارضا خود را می ستود، اور اپنے ہنر پیش کرنے کے بعد اپنی تعریفیں بھی کرتے۔ مولانا مزید لکھتے ہیں، از تکبر نئے و از ہستی خیش، مولانا فرماتے ہیں کہ اپنی تعریف وہ تکبر یا اپنی خودی کی وجہ سے نہیں کرتے تھے، بلکہ کس لیے کرتے تھے؟ بہر آں تا راہ دہد اورا بپیش، اس لیے اپنے ہنر کی تعریفیں کرتے تاکہ سلیمان علیہ السلام ان کو اپنے ساتھ رکھیں۔ آگے فرماتے ہیں، چوں بے آید بردارا خواجہ، فرماتے ہیں کہ جب کوئی غلام کسی آقا کے پاس آتا ہے، عرضہ دارد از ہنر دی باجا، تو وہ اپنے ہنر کا رخسار پیش کرتا ہے تاکہ آقا اسے خرید لے۔ چوں دارز از خریدارش ننگ، پھر فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنے خریدنے والے آقا سے ذلت محسوس کرتا ہے، خود کند بیمار و کرو شلو لنگ، تو فرماتے ہیں وہ خود اپنے آپ کو بیمار، بہرا، لولا، لنگڑا بنا لیتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں، نوبت ہدہد رسید و پیشاش، مولانا لکھتے ہیں کہ اس طرح سلیمان علیہ السلام کے پاس پیش ہونے کی باری اب ہدہد کی آ گئی تاکہ وہ اپنا ہنر پیش کرے۔ و آ بیان صنعت و اندیشاش، تاکہ اپنی صنعت اور اپنا پیشہ بیان کرے۔ گفت ایشا، ہدہد نے کیا کہا؟ یک ہنر کہتا رست، ہدہد نے سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ ایشا، میرے پاس ایک چھوٹا سا ہنر ہے، بعض گویم گفت کوہتاہ بہتر است، اس نے کہا کہ میں اس کا بیان کرتا ہوں اور مختصر بیان کرتا ہوں کیونکہ بات چھوٹی ہی اچھی ہوتی ہے۔ گفت برگو تا کدام است آ ہنر، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی بتاؤ کون سا ہنر ہے تمہارے پاس؟ گفت من آنگے کہ باشم اوج بر، ہدہد نے کہا کہ جب میں بلندی پر ہوتا ہوں نا تو کیا کر سکتا ہوں؟ بنگرم از اوج با چشم یقین، اس نے کہا بلندی سے میں یقین کی آنکھ سے دیکھ سکتا ہوں۔ کیا دیکھ سکتا ہوں بھائی؟
میب بینم آب در کار زمین، اس نے کہا میں زمین کی گہرائی میں پانی دیکھ لیتا ہوں۔ حدود مزید کہنے لگا تا کجائیست وچے امکستش، چے رنگ، اس نے کہا یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ پانی کہاں ہے، کتنا عمیق یا گہرا ہے اور کس رنگ کا ہے، از چے می جوشد زخاکے یا زسنگ، اس نے کہا یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ یہ پانی مٹی سے نکل رہا ہے یا کسی پتھر سے نکل رہا ہے۔ پھر حدود نے اپنا مدعا بیان کیا کہ اے سلیمان بحر لشکر گاہرا، اس نے کہا اے سلیمان علیہ السلام فوجی کیمپ کے لیے در سفر میدار این آگاہرا، اس نے کہا اس آگاہ غلام کو اپنے ساتھ رکھ لیں۔ پس سلیمان گفت مارا شو رفیق، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم ہمارے ساتھ رہو، در بیاباں ہائے بے آب اے رفیق، بے آب بیابانوں میں اے دوست تو ہمارے ساتھ ہوگا۔ تاب یابی بحر لشکر آبرا، کیا فرمایا تاکہ تو لشکر کے لیے پانی دریافت کرے، در سفر سکا شوی اصحاب را، اور سفر میں اصحاب کا سکا یعنی پانی پلانے والا بن کے رہے۔ ہم رہے ماں باشی و ہم پیشوا، کیا فرمایا ہمارا ساتھی بھی بن کے رہے اور ہمارا پیشوا بھی بن کے رہے، تا کنی تو آب پیدا بحر ماں، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تاکہ تو ہمارے لیے پانی مہیا کر سکے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مزید کیا فرمایا، باش ہم رہے من اندر روز و شب، فرمایا کہ دن رات میرے ساتھ رہے، تا نبیند از اتش لشکر تاب، تاکہ لشکر پیاس کی وجہ سے کوئی تکلیف نہ اٹھائے۔ بعد ازاں ہدہد بدھ و ہمراہ بود، مولانا لکھتے ہیں کہ بعد میں حدود تھا اور سلیمان علیہ السلام تھا، یعنی ساتھ رہنا شروع ہو گیا۔ زاں کہ از آب نہاں آگاہ بود، اس لیے کہ وہ چھپے ہوئے پانی سے باخبر تھا۔ بقول مولانا اب حدود کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی معیت مل گئی، ساتھ رہنا شروع ہو گیا۔ مولانا یہاں ہمیں کچھ خاص درس دیتے نظر آتے ہیں، جن میں سے ایک تو یہ ہے کہ اگرچہ ہم زباں ہونا بھی ایک خاص نعمت ہے جس سے لوگ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، لیکن مولانا فرماتے ہیں کہ اصل محرمیت کی بنیاد دلوں کا ایک ہونا ہے، اور جن کے دل ایک ہو جاتے ہیں وہ ایک دوسرے کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں، اور اگر ان کی زبانیں ایک نہ بھی ہوں تو ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے سینکڑوں ترجمان پیدا ہو جاتے ہیں۔ مولانا فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ حال خواص کا ہوتا ہے، جو لوگ ان کے دلوں کے محرم حال ہو جاتے ہیں وہ پھر ہمیشہ ان کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں، اور تمام پرندوں کی طرح اس بات کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں کہ وہ انہیں اپنے ساتھ رکھیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ خاصان خدا یعنی انبیاء اولیاء مقناطیس کی طرح لوگوں کے زنگ آلود دلوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور جن کو کھینچتے ہیں وہ خوش قسمت ہوتے ہیں، کیونکہ صحبت فیض نبوت اور فیض ولایت کے لیے اقرب ترین راستہ ہے۔ مولانا فرماتے ہیں در بشر روپوش گشت است آفتاب، یعنی فرماتے ہیں کہ بندے ہی میں آفتاب حقیقی کا نور چھپا ہوا ہوتا ہے، فہم کن واللہ عالم بالصواب، فرماتے ہیں اس نقطے کو سمجھنے کی کوشش کر، باقی اللہ بہتر جانتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں چیز توحید خدا آموختن، فرماتے ہیں بھئی خدا کی توحید سیکھنا کیا ہے، ہیشرا پیش واحد سوختن، فرماتے ہیں بھئی کسی ایک میں فنا ہونے کا نام توحید ہے۔ آگے فرماتے ہیں در منو ما سخت کر دستی تو دست، فرماتے ہیں کہ تم نے ماؤ من کو مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے، ہست ای جملہ خرابی از دو ہست، فرماتے ہیں یہ ساری خرابی دو ہستیوں پر نظر کرنے کی وجہ سے۔ مولانا ان اشعار میں یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جس شخص کی انشراح ہو چکی ہے اس کا عشق اللہ ہی کا عشق ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا الم نشرح لک صدرک، یعنی اے محبوب کیا ہم نے آپ کی شرح صدر نہیں فرمائی؟ مولانا فرماتے ہیں کہ کیا پھر انہی کے لیے ہی یہ نہیں فرمایا وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے تو اللہ کی اطاعت کی ہے۔